شروع کریں گے تو تب ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ یقیناً 4 مہینوں کا کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک 12 مہینے، جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے اس میں 4 خاص مہینے ادب کے ہیں، یہی دین مستقیم ہے۔ سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں دین کے خلاف کر کے اپنا نقصان مت کرنا اور اپنے مشرکین سے سب سے لڑنا جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھی ہے۔ یہ ہٹا دینا کفر میں اور ترقی میں جس سے کفار گمراہ کیے جاتے کہ وہ اس حرام مہینے کو کسی سال سے حلال کر لیتے اور کسی سال سے حرام سمجھتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی گنتی پوری کر لے، پھر اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیتے۔ ان کی بدعمالیاں ان کو مستحسن معلوم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ اے ایمان والو، تم لوگوں کو کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جاتا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین کو لگے جاتے ہو۔ اور یہاں سے آگے پھر غزوہ تبوک کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ یہ غزوہ تبوک کی تیاری کے درمیان میں یہ ساری آیات نازل ہوئی تھی۔ تو میں نے جیسے پہلے بتایا تھا انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد جب ہم تفسیر کا سیشن رکھیں گے تو ان میں انشاءاللہ تفصیل سے غزوہ حنین کے بارے میں اور اس کی تیاری کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ کیا تم نے آخرت کے عوض دنیاوی زندگی پر قناعت کر لی؟ سو دنیاوی زندگی کا تمتع تو آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سخت سزا دے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم پیدا کر دے گا، اور تم اللہ کے دین کا کچھ ضرر نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کر چکا ہے جبکہ آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا تھا، جبکہ 2 آدمیوں میں ایک آپ تھے جس وقت کے دونوں غار میں تھے، جبکہ آپ اپنے ہمراہی سے فرما رہے کہ تم کچھ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ہمراہ ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب پر اپنی تسلی نازل فرمائی اور آپ کے ایسے لشکروں سے قوت دی جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات نیچی کر دی اور اللہ ہی کا بول بالا رہا۔ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ نکل پڑو تھوڑے سامان سے اور خواہ زیادہ سامان ہو، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو تو دیر مت کرو۔ اگر کچھ ہاتھ ملنے والا ہوتا اور سفر معمولی سا ہوتا تو یہ منافق لوگ ضرور آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن ان کو تو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لگی، اور ابھی اللہ کی قسم کھا جائیں گے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ جھوٹ بول بول کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف تو کر دیا لیکن آپ نے ان کو ایسی جلدی اجازت کیوں دے دی تھی جب تک کہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے۔ تو یہاں بہت سے منافق مدینہ کے تھے جو مالی تنگی اور موت کے ڈر سے جانا نہیں چاہتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رخصت لے لیتے تھے اور جھوٹے بہانے تراشتے تھے۔ تو یہ تبصرہ انہی پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو اجازت نہ دے تاکہ ان کا نفاق اور ان کا منافق ہونا کھل کر ظاہر ہو جائے۔ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے کے بارے میں آپ سے رخصت نہ مانگیں گے بلکہ وہ حکم کے ساتھ دوڑ پڑیں گے، اللہ تعالیٰ ان متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ البتہ وہ لوگ جہاد میں نہ جانے کے آپ سے رخصت مانگتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے، سو وہ اپنے شکوک میں پڑے ہوئے حیران ہیں۔ اور اگر وہ لوگ غزوے میں چلنے کا ارادہ کرتے تو اس کا کچھ سامان تو درست کرتے، لیکن خیر ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کو پسند نہیں کیا اس لیے ان کو توفیق نہیں دی، اور حکم تکوینی یوں کہہ دیا گیا کہ اپاہج لوگوں کے ساتھ تم بھی یہیں پر ڈرے رہو۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ مل ہو جاتے سوائے اس کے کہ وہ دگنا فساد کرتے اور کیا ہوتا، اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کرتے کہ فکر میں دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے کچھ جاسوس موجود ہے، ان ظالموں کو اللہ خوب سمجھے گا۔ انہوں نے پہلے بھی فتنہ پردازی کی، فکر کی تھی اور آپ کے لیے کاروائیوں کو الٹا پھیر کرتے ہی رہے یہاں تک کہ سچا وعدہ آ گیا اور اللہ کا حکم غالب رہا اور ان کو ناگواری ہی گزرتی رہی، اور ان منافقین میں
بعض شخص وہ ہے جو کہتا ہے مجھ کو اجازت دے دیجئے کہ مجھ کو خرابی میں نہ ڈالیے. خوب سمجھ لو کہ یہ لوگ خرابی میں تو پڑ ہی چکے ہیں اور یقیناً دوزخ آخرت میں ان کافروں کو گھیرے ہوئی ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ ایک منافق جد بن قیس تھا جو اس کے لیے نازل ہوئی. یہ منافق تھا, جہاد میں جانا نہیں چاہتا تھا اور اس نے جھوٹا بہانہ تراش لیا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کے معاملے میں ضبط نفس نہیں کر سکتا, کہ خوبصورت عورت کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میرا ایمان بگڑ جاتا ہے, اور میں نے سنا ہے کہ رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں, اور اگر میں آپ کے ساتھ چلا گیا اور کسی فتنے میں پڑ گیا تو بہتر ہے کہ آپ مجھے اس آزمائش میں نہ ہی ڈالیں. اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کے لیے موجب غم ہوتے ہیں. اگر آپ کو کوئی حادثہ آپ پڑتا ہے تو خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے اسی لیے آپ سے پہلے سے ہی اپنا احتیاط کا پہلو اختیار کر لیا تھا, اور وہ خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے. آپ فرما دیجئے ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرمائے, وہ ہمارا مالک ہے. اور اللہ کے تو سب مسلمانوں کو اپنے سب کام سپرد رکھنے چاہیے. آپ فرما دیجئے کہ تم تو ہمارے حق میں 2 بتھیریوں میں سے ایک بتھیری ہی کے منتظر رہتے ہو. یہاں پر ہے کہ مومن کے لیے اس آیت میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مومن کے لیے میدان جنگ میں ہی بھلائی ہے, اور اگر اس سے فتح و نصرت ملتی ہے تو وہ غازی بنتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو مال غنیمت بھی مل جاتا ہے, اور اگر اس کو شکست ہوتی ہے تو پھر وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے اور جنت بھی سمیٹتا ہے. تو کامیابی دونوں ہی طرح اس کو ملتی ہے. اور ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر رہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب واقع کرے, اور اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے تم انتظار کرو, ہم تمہارے ساتھ انتظار میں ہیں. آپ فرما دیجئے کہ تم کو خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے, تم کسی طرح بھی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں, کیونکہ بلا شبہ تم عدول حکمی کرنے والے لوگ ہو. تو یہ اصل میں منافق کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب مدینہ میں جہاد فریضہ قرار دیا گیا اور جہاد فنڈ مانگا گیا تھا تو وہ منافق جو تھے جہاد پر تو نہیں جاتے تھے, تو پھر اپنے عہد پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ جہاد فنڈ دے دیتے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہمیں جہاد پر جانے کی رخصت دے دے, اور جان بچانے کے لیے وہ اسلام کا انہوں نے لیبل لگایا ہوا تھا اپنے اوپر, اور پھر وہ مال تو دے دیتے تھے تاکہ وہ یہی ان کی مثال تھی کہ جیسے رنگ لگا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے تھے. تو اللہ نے ان منافقوں کو کہا تھا کہ ان کا جہاد فنڈ بھی قبول نہیں ہوگا. تو یہاں سے اصول یہ ملتا ہے کہ نفاق جو ہے صدقہ خیرات اور جہاد فنڈ کی قبولیت میں بھی رکاوٹ بن جاتا ہے. اگر منافق ہے تو کچھ بھی مال اللہ کی راہ میں دیا ہوا ہرگز قبول نہیں ہوگا. اللہم طاہر قلبی من النفاق, آمین. اور ان کی خیر خیرات قبول ہونے سے اور کوئی چیز باوجود اس کے معنی نہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا, اور وہ لوگ نماز نہیں پڑھتا مگر ہارے جی سے, اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری کے ساتھ. سو ان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کی جان کفر ہی کی حالت میں نکل جائے. اور یہ منافق لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں ہے, حالانکہ وہ تم میں کے نہیں, لیکن وہ ڈرپوک لوگ ہیں. ان لوگوں کو اگر کوئی پناہ کی جگہ مل جاتی یا غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی ذرا جگہ مل جاتی تو یہ ضرور منہ اٹھا کر ادھر کو چل دیتے. اور ان میں بعض لوگ وہ ہیں جو صدقات تقسیم کرنے کے بارے میں آپ پر تعان کرتے ہیں. سو اگر ان صدقات میں سے ان کی خواہش کے موافق ان کو مل جاتا ہے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں, اور اگر ان صدقات میں سے ان کو نہیں ملتا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے بہتر ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی رہتے جو کچھ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا, اور یوں کہتے کہ ہم کو اللہ کافی, آئندہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو اور دے گا اور اس کے رسول دیں گے, اور ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں. صدقات تو صرف حق ہے غریبوں کا اور محتاجوں کا, جو کارکن ان صدقات پر متعین ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ صدقے کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کون کون حقدار ہے صدقہ لینے کا, اور کن کن کو دی جائے گی اور کتنی دی جائے گی. اس کے بارے میں بھی تفصیل سے انشاءاللہ ہم اس رمضان کے سیشن کے بعد رکھیں گے.
اور جن کی دلجوئی کرنا منظور ہے، غلاموں کی گردن کو چھڑانے میں، قرضداروں کے قرض میں، جہاد میں، مسافروں میں، یہ حکم اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے۔ ان منافقین میں سے بعض ایسے ہیں کہ نبی کو ایذائیں پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہر بات کان دے کر سن لیتے، آپ فرما دیجئے کہ وہ نبی کان دے کر تو ہی بات سنتے ہیں جو تمہارے حق میں خیر ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور مومنین کو یقین کراتے ہیں اور مومنین کا یقین کرتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کے حال پر مہربانی فرماتے ہیں جو تم میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذائیں پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر لیں، جس میں مال اور جان محفوظ ہے، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اگر یہ لوگ سچے مسلمان ہیں تو اس کو راضی کریں، کیا ان کو خبر نہیں کہ جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو یہ بات ٹھہر چکی کہ ایسے لوگ کو دوزخ کی آگ اس طور پر نصیب ہوگی کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بڑی رسوائی ہے۔ منافق لوگ تباً اس سے اندیشہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت آیت نازل ہو جو ان منافقین کے فی الضمیر پر اطلاع دے دے۔ تو منافقین جو تھے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑاتے تھے، تو تب یہ ایک واقعہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہوگی۔ صحابہ کرام کو جب ڈھونڈنے کے لیے بھیجا گیا تو انہیں نہیں ملی، تو اس پر منافقین اپنی محفلوں میں یہ بات چھانٹنے لگے کہ ایک اونٹنی تو ان سے تلاش نہیں ہوتی اور یہ روم فتح کرنے چلے اور رومی سے جنگ کرنے چلے، اتنے بڑے سپر پاور سے یہ جنگ کرنے چلے۔ اس زمانے میں اتنا میں آپ کو ضرور ہی بتاؤں گی کہ روم ایسا تھا جیسا کہ آج کل امریکہ ہے، سپر پاور ہے۔ منافقین کا حال یہ تھا کہ وہ یہ بات تو کر رہے تھے لیکن دل میں ان کو ڈر بھی بہت لگ رہا تھا کہ کہیں کہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ بات کھول نہ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن نے پھر یہ بات اس آیت کے ذریعے سے کھول دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اچھا تم استہزاء کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کر کر رہے گا جس کا اظہار سے تم اندیشہ کرتے تھے۔ پھر اگر آپ ان سے پوچھئے تو کہہ دے ہم تو محض مشغلہ اور خوش طبعی کر رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تم ہنسی کرتے تھے؟ تم اب یہ بہودہ عذر مت کرو، تم اپنے آپ کو مومن کہہ کر کفر کرنے لگے۔ اگر ہم تم سے بغض کو چھوڑ بھی دیں تاہم بغض کو ضرور سزا دیں گے بسبب اس کے کہ وہ علم ازلی میں مجرم تھے۔ منافق مرد و منافق عورتیں سب ایک طرح کے بری بات کی تعلیم دیتے ہیں اور اچھی بات سے منع کرتے اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے۔ انہوں نے اللہ کا خیال نہ کیا پس اللہ نے ان کا خیال نہ کیا۔ بلا شبہ یہ منافق بڑے ہی سرکش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفر کرنے والوں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے یہ سزا کافی ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور ان کو عذاب دائمی ہوگا۔ اے منافقو تمہاری حالت ان لوگوں کی سی ہے جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، جو شدت قوت میں اور کثرت اموال و اولاد میں تم سے بھی زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے دنیاوی حصے سے خوب فائدہ حاصل کیا، سو تم بھی اپنے دنیاوی حصے سے خوب فائدہ حاصل کرو جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور تم بھی بری باتوں میں ایسے ہی کسے جیسے وہ لوگ گھسے تھے، اور ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور وہ لوگ بڑے نقصان میں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو ان کے عذاب و ہلاک کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے ہوئے ہیں، جیسے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین والے اور الٹی ہوئی بستیاں کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر صاف نشانیاں حق لے کر آئے، سو
سو اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دینی رفیق ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانتے ہیں۔ ان لوگوں پر ضرور اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نفیس مکانوں کا جو کہ ان ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے، اور ان سب نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب نعمتوں سے بڑی چیز ہے، اور یہ بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کامیابی نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کے باغوں میں سے باغ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار و منافقین سے جہاد کیجیے، ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے، وہ بڑی بری جگہ ہے۔ تو یہاں پر مخاطب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ساری امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دو لوگوں سے نپٹنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے، کہ کافروں کے ساتھ جہاد و قتال ہوگی اور منافقوں کے ساتھ سختی ہوگی۔ وغلظ کی تفسیر میں دو باتیں بتائی گئی، یہ وہ لوگ جن کا نفاق کھل کر سامنے آ جاتا ہے، جیسے مدینے کی بستی میں بہت بڑے بڑے گروہ کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا تھا، تو اسلامی ریاست میں جس گروہ یا جس فرد کا نفاق کھل کر سامنے آ جائے گا تو اس کے ساتھ وغلظ، ان کا کوئی عہدہ حکومت اختیار میں ان کو نہیں دیا جائے گا، اور ان کو با اختیار طاقت نہیں ملے گی، اور یہ میر جعفر اور آستین کے سانپ پر ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ لوگ قسمیں کھا جاتے کہ ہم نے فلانی بات نہیں کی، حالانکہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی تھی، اور وہ بات کہہ کر اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا تھا جو ان کے ہاتھ نہ لگی، اور یہ انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا ہے کہ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے رزق الہی سے مالدار کر دیا۔ سو اگر توبہ کرے جہاں تو ان کے لیے دونوں جہاں میں بہتر ہوگا، اگر رودگردانی کی تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اور آخرت میں دردناک سزا دے گا، اور ان کو دنیا میں نہ کوئی یاد رہے گا، اور ان کا کوئی یار ہوگا، نہ ان کا کوئی مددگار۔ اور ان منافقین میں بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے بہت سا مال عطا فرما دے تو ہم خوب خیرات کریں گے، اور ہم اس کے ذریعے سے خوب نیک کام سر انجام دیں گے۔ تو یہ صلبہ بن حاتب نامی ایک شخص تھا جس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ کثرت مال کی دعا کروائی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا تھا کہ پھر پر نہیں سمجھا، اس نے کہا کہ میں یقیناً بہت سے نیک کام کروں گا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اس کے لیے، پھر وہ بہت زیادہ مالدار ہو گیا۔ تو پھر جب زکوٰۃ کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اس میں زکوٰۃ میں اور جزیے میں کیا فرق ہے، اور زکوٰۃ نہیں دی، اور اس کے بعد سے پھر یہ اگلی آیت نازل ہوئی۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے بہت سا مال دے دیا تو اس میں بخل کرنے لگے کہ زکوٰۃ دی اور عطا سے روگردانی کرنے لگے، تو روگردانی کے عادی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا میں ان کے دلوں میں نفاق قائم کر دیا، جو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے دن تک رہے گا، اس سبب کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے وعدے میں خلاف کیا، اور اسی سبب سے کوئی اس وعدے کے شروع ہی سے جھوٹ بولتے تھے۔ کیا ان کو خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا راز اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں، اور یہ منافقین ایسے ہیں کہ نفلی صدقہ دینے والے مسلمانوں پر صدقات کے بارے میں تان کرتے ہیں، خصوصاً ان لوگوں پر جن کو باجز محنت و مزدوری کے اور کچھ میسر نہیں ہوتا، یعنی ان سے تمسخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے تمسخر کا بدلہ دے گا۔
اس کے ان آیات کے پس منظر میں واقعہ ہے حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد فنڈ مانگا تھا تو بڑی خوش دلی سے اس کو پھر مانگا بھی تھا اور بہت خوش دلی سے اس کو خرچ بھی کیا گیا تھا. تو پیچھے ہم نے کئی واقعات آپ کو بتایا کہ جہاد فنڈ کے بارے میں کہ بہت خوشی دلی سے سب لوگوں نے دیا بھی، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 دفعہ جہاد فنڈ دیا تھا اور پھر 8 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبریاں سنائی تھے. اس طرح اور باقی صحابہ نے بھی جہاد میں بہت زیادہ فنڈ دیے تھے اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری بھی سنائی تھی. لیکن وہ لوگ جن کے پاس کے مال نہیں تھا تو ان کو پھر اس وقت بہت زیادہ حسرت آتی تھی کہ اگر ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی جہاد فنڈ دیتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق ہوتے، جن میں ایک حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جب ان کو حسرت آئی تھی تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے سوچا کہ میرے پاس مال تو نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت مند اعضاء دیے ہیں. تو انہوں نے ایک رات یہودی کا کنواں ساری رات چلایا اور جس کے نتیجے میں بھی اس نے 1 سا کھجوریں ان کو دی. تو ان کے گھر میں بھی بہت دنوں سے فاقہ تھا، انہوں نے کچھ کھجوریں اپنے گھر والوں کو دی اور باقی کی جو کھجوریں تھی وہ جہاد فنڈ میں لا کر دے دی تھی. تو اس پر منافقین نے تبصرہ کیا تھا اور اس پر منافقین نے بھی تبصرہ کیا، اللہ نے بھی تبصرہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انداز دکھایا تھا. منافقین نے کہا کہ لو جی یہ مٹھی بھر کھجوریں لے کر روم فتح کرنے آئے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوانٹٹی نہیں، اللہ کوالٹی دیکھتا ہے، اللہ کثرت نہیں، اللہ صرف اخلاص دیتا ہے. کھجوریں تھوڑی تھی مگر اخلاص بہت زیادہ تھا. وہ ہزاروں صحابہ جو انہوں نے اتنا ہزاروں خرچ کیا تھا ان کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی اور جو دوسرے صحابہ تھے جنہوں نے ہزاروں لاکھوں خرچ کیے تھے ان کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ملتا قرآن میں. لیکن ہاں حدیث سے ہمیں ملتا ہے، لیکن قرآن میں ہرگز نہیں ملتا. مگر ایک مخلص کی خلوص سے دی ہوئی کھجوروں کا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو تمام جہاد فنڈ پر پھیلا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ سب سے افضل جہاد فنڈ ہے. آپ خواہ منافقین کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور اللہ تعالیٰ ایسے سرکش لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا. یہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر. ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا ناگوار ہوا اور کہنے لگے کہ اتنی گرمی ہے تم بھی مت نکلو. آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے. کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھتے سو تھوڑے دنوں ہنس لیں اور بہت تھوڑے دن آخر میں روتے رہیں ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ کیا کرتے تھے. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سفر سے مدینہ کو صحیح سلامت ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے تو پھر یہ لوگ چلنے کی اجازت مانگے تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو گے، نہ میرے ہمراہ ہو کر کسی دشمن دین سے لڑو گے. تم نے پہلے بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو جو پیچھے رہ جانے والوں کے لائق ہے. اور ان میں کوئی مر جائے تو اس کے جنازے پر کبھی نماز نہ پڑھیے، نہ دفن کے لیے ان کے قبر پر کھڑے ہو جائے، کیونکہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کسی منافق کا ہرگز بھی نماز جنازہ نہ پڑھیے گا اور نہ ہی ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا، کیونکہ آپ اگر 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو وہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کی کوئی بخشش کی دعا قبول ہوگی. تو یہ ہے منافق کا انجام. اگر منافق کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوگی تو کیا ان لوگوں کو شافی معشر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی؟ تو کیا ان کی بخشش کا کوئی امکان ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے منافق کی صفت میں بتایا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گی اور تمہیں ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ النساء میں.
انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور وہ حالت کفر ہی میں مرے، اور ان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا میں ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کی دم حالت کفر ہی میں نکل جائے۔ اور جب کوئی ٹکڑا قرآن کا اس مضمون میں نازل کیا جاتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو کر جہاد کرو، تو ان میں کے مقدر والے آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم بھی یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ وہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی جس کو وہ سمجھتے نہیں۔ ہاں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہمراہی میں جو مسلمان ہیں انہوں نے اس حکم کو مانا اور اپنے مالوں سے اور جانوں سے جہاد کیا، انہی کے لیے ساری خوبی ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے جن کے نیچے سے نہریں جاری اور ان میں ہمیشہ کو رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ کچھ بہانہ باز لوگ دیہاتیوں میں سے آئے تاکہ ان کو گھر میں رہنے کی اجازت مل جائے، جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ہی جھوٹ بولا تھا، اور وہ بیٹھ رہے۔ ان میں سے جو کافر رہیں گے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ کم طاقت لوگوں پر کوئی گناہ نہیں اور نہ بیماروں پر، نہ ان لوگوں پر جن کو خرچ کرنے کو میسر، جبکہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو خلوص رکھیں اور ان نیکوکاروں پر کسی قسم کا الزام عائد نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ یہ یہاں پہ کم ہے طاقت لوگوں سے مراد وہ ہے کہ جن کو واقعی کوئی بیماری کا عذر موجود ہو یا ان کے پاس کوئی مال وغیرہ نہیں کہ خرچنے کے لیے، ان کے لیے کہا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اگر ان کو بیماری کا عذر تھا تو وہ شکر ادا کرتے پڑھیں کہ شکر ہے کہ ہمیں یہ بیماری تھی جس کی وجہ سے ہم جہاد پر نہیں جا سکے۔ یہ یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے کہ جس وقت وہ آپ کے پاس اس واسطے آتے کہ آپ ان کو کوئی سواری دے دیں اور آپ ان سے کہہ دیتے کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کر دوں، تو وہ اس حالت میں واپس چلے جاتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے اس کام میں کہ افسوس ان کو خرچ کرنے کا کچھ بھی میسر نہیں ہوا۔ تو جب غزوہ حنین کا تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو بتاؤں گی کہ جب غزوہ حنین پہ جانا تھا، چونکہ سفر بہت زیادہ لمبا تھا، ایک سواری پر 3 لوگوں کو مقرر کیا گیا، تو جن کو سواریاں نہیں ملی تھی انہوں نے اپنے ارد گرد اپنے آس پڑوس سے کافی پوچھتے رہے کہ ہمیں سواریاں دے دو، لیکن جن کا کوئی بھی بندوبست نہیں ہو سکا تو وہ بہت زیادہ آنکھوں سے ان کے آنسو بہ رہے تھے، بہت زیادہ ان کو غم تھا، ان کو بہت زیادہ افسوس تھا۔ اللہ یہاں پر ان کا تذکرہ فرما رہے۔ پس الزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو باوجود اہل سامان و قوت ہونے کے گھر رہنے کی اجازت چاہتے، وہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے۔ یہ یہاں پر پیچھے بھی اور اس آیت میں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے عورتیں گھر میں رہتی ہیں، جیسے ہمارے بھی محاورہ ہے نا کہ عورتوں کی طرح گھر میں چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ، تو یہی بات یہاں بھی بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دلوں پر مہر کر دی جس سے وہ جانتے ہی نہیں۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس سے واپس جاؤ گے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، پھر ایسے کے پاس لٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کو جاننے والا، پھر وہ تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائے جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، تو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ وہ نفاق و خلاف وغیرہ کیا کرتے تھے، یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو ان کو کیا نفع، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایسے شریر لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ ان منافقین میں جو دیہاتی لوگ ہیں وہ کفر نفاق میں بہت ہی سخت ہے، اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے، اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسا ہے کہ جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے ان کو جرمانہ سمجھتا ہے، اور تم مسلمانوں کے واسطے گردشوں کا منتظر رہتا ہے۔ برا وقت انہیں منافقین پر پڑنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ
سنتے ہیں اور جانتے ہیں، اور بعض اہل دیات ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے اس کو الحمدللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ضرور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدوم ہے، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینہ والوں میں ایسے منافق ہے کہ نفاق کی حد کمال پر ہی پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم ہی جانتے، ہم ان کو اور منافقین کو آخرت میں دوہری سزا دیں گے، ایک نفاق کی، دوسرے کمال نفاق کی، پھر آخرت میں وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے مقرر ہو گئے، جنہوں نے ملے جمعے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ بولے، سو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرما لے، یعنی ان کی توبہ قبول کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا جو بلا عذر رہتے تھے جہاز سے، پھر عذر کرنے والوں پر، اور تیسرا اب وہ لوگ جو منافقین تو نہیں تھے مگر ان میں 10 صحابہ ایسے تھے جو رہ گئے تھے۔ سورۃ توبہ میں ان کا ذکر 2 گروہوں میں آیا ہے، ایک 7 صحابہ کا ذکر اور ایک 2 صحابہ کا، اور ایک اور یہاں پر 7 صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ یہ ابو لبابہ بن منظر اور ان کے 6 ساتھی ہیں۔ یہ وہ صحابی تھے جو مخلص تھے، مومن تھے، بس سستی اور کاہلی ان کے آڑے آ گئی تھی اور وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ عذر کوئی نہیں تھا ان کو، لیکن جب انہیں پتا چلا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے فتح یاب ہو کر واپس تشریف لا رہے، تو اتنے نادم اور پشیمان ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب انہوں نے اپنی نیند اور اپنا کھانا پینا سب کچھ اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستونوں سے باندھ دیا جائے۔ پھر ان کو معافی کی آیات نازل ہوئی تھی، پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا گھر اور سارا کچھ سامان اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اللہ کو ان کا استغفار و توبہ پسند آئی تھی، ان کے اعتراف خطا پر ان کی پشیمانی اللہ کو بہت زیادہ پسند آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ تو بلکہ یہ صرف توبہ نہیں تھی، بلکہ رویہ کیا تھا ان کا؟ اصلاح کا تھا۔ تو اصول یہاں سے یہی ملتے ہیں کہ اپنی توبہ کے ساتھ انہوں نے صدقہ بھی پیش کیا تھا۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو گناہ سے پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان قلب ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتے، اللہ خوب جانتے۔ کہ ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وہی صدقات قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے کی صرف تو رحمت کرنے میں کامل ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو چاہو عمل کیے جو سو ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تمہارا عمل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اہل ایمان ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کو جاننے والا، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دیں گے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی ہے کہ ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور حکمت والے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی کہ اسلام کو ضرر پہنچائے اور اس میں بیٹھ کر کفر کی باتیں کر ایمانداروں میں تفریق ڈالے، اس شخص کے قیام کا سامان کرے جو اس کے قبل سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف، اور قسمیں کھائی جائیں کہ باوجود بھلائی کے ہماری کچھ نہیں نیت نہیں، اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یہاں پر ایک مسجد تھی جس کو مسجد زرار ہے کا نام تھا، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا نام اس لیے مسجد
ضرار کہتے ہیں ضرر کو، اسلام کو ضرر دینے کے لیے یہ بنائی گئی تھی۔ اس کو ابو عامر راہب نے بنایا تھا، یہ فاسق تھا اور منافق تھا اور راہب تھا اور پادری تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دینی حریف بھی تھا۔ تو جو عبداللہ بن ابی تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی حریف تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دینی حریف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس کی دین کی دکان چونکہ خراب ہو گئی تھی، اس لیے یہ مخالفت پر اڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے منافقت میں آ کر انہوں نے جوڑ توڑ کا ایک مرکز بنا لیا تھا، جس کو انہوں نے پھر مسجد کا نام دے کر مسجد کی آڑ میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تصدیق کروانا ان کا مقصد تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ کر افتتاح کریں گے، اس کی تصدیق کر دیں گے تو پھر یہ مسجد قرار دے دی جائے گی، اور یہاں بیٹھ کے پھر ہم جو مرضی فتنہ فساد کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ٹائم پر جب انہوں نے افتتاح کرنے کی آپ سے درخواست کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی تیاری میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی تو نہیں کی، مگر تبوک سے واپسی پر یہاں آنے کا تذکرہ کیا تھا، لیکن اس دور میں پھر وحی کے ذریعے سے اس مسجد کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کر دی گئی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیج کر اس مسجد کو ڈھا دیا تھا۔ اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس کے قبر سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھائی جائیں کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں کبھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہو، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی، مراد مسجد قباء ہے یہاں پر، وہ واقعی اس لائق ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہیں، اور اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والے کو پسند کرتا ہے۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کو بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص جس نے عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی یعنی غار کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ عمارت اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو دین کی سمجھ ہی نہیں دیتا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دل اگر فنا ہو جائیں تو خیر، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی، اور وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا توریت میں، انجیل میں اور قرآن میں بھی، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا؟ تو تم لوگ اپنی اس بھی پر جس کا تم نے اس سے اللہ تعالیٰ سے معاملہ ٹھہرایا خوشی منا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رحمان سودا کر ہے کہ اللہ تعالیٰ سودا کر ہے خریدار کے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں سودا ہے۔ سودا کیا ہے کہ سودا بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اس رحمان رب نے بنا لی ایک جنت، اب اس نے اس جنت میں لوگوں کو آباد کرنے، وہ کہتا ہے کہ جان اور مال میں دوں گا، اور میرے دیے ہوئے جان و مال میں سے تھوڑا سا مجھے دے دو، میں اسے بھی دائیں ہاتھ سے بڑھا چڑھا کر لوں گا، اور اس کے بدلے میں جنت کے مکان کی قیمت کے طور پر تمہیں دے دوں گا۔ کتنا احمق ہے انسان، کہ دنیا میں کوئی ایسا دکاندار دیکھا ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں تمہیں مال بھی دیتا ہوں اور اس مال کو اڑاؤ کھاؤ اور اس میں سے تھوڑی سی رقم مجھے واپس دے دو، اور پھر میں بدلے میں ساری دکان دے دوں گا اور تم دکان کے مالک بن جاؤ گے۔ تو پھر یہاں پہ میں ضرور ہی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ سودا کرنا چاہتی ہیں؟ جو کرنا چاہتی ہیں وہ قیمت ادا کریں، اپنے ہاتھ سے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں، اپنے پرسوں میں ہاتھ ڈالیں، اور اس میں سے جو بھی نکلتا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ربنا ثبت اقدامنا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربنا لا تؤاخذنا قلوبنا، ربنا لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، آمین یا رب العالمین۔ اور وہ ایسے ہیں جو گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے ہیں، بری باتوں سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے۔ ایسے مومنوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز
نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس امر کو ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہوگی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہوگے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے رحیم المزاج حلیم الطبع تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کے پیچھے گمراہ کر دے جب تک ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچتے رہیں۔ بے شک